حویلی کا صحن اس وقت میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں ہر زبان عائشہ کے لیے نشتر بن چکی تھی۔ حاتم کا فون اب بھی بند تھا اور وہ اس ہنگامے سے بالکل بے خبر شہر سے دور اپنی میٹنگز میں مصروف تھا، جبکہ یہاں اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو گناہ کا نام دیا جا رہا تھا۔ عائشہ زمین پر بیٹھی اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے چھپائے ہوئے تھی، جیسے وہ ان زہریلے جملوں سے اپنے وجود کے اندر پلنے والی اس ننھی سی جان کو بچانا چاہتی ہو۔ میں کہتی ہوں اسے ابھی کے ابھی دھکے دے کر گھر سے باہر نکالو۔ حاتم آئے گا تو میں خود اسے سب سچ بتا دوں گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی منکوحہ نے کیا گل کھلائے ہیں۔ حاتم کی ماں کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ چیخ چیخ کر پورے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی۔ تائی امی نے نفرت سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہوتا عائشہ کہ تم اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر دو۔ رخصتی سے پہلے یہ سب ہونا ہمارے خاندان پر کالک ملنے کے برابر ہے۔ اب ہم برادری کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عائشہ نے ہمت جمع کی اور روتے ہوئے بی جان کے قدموں میں گر گئی۔ بی جان، خدا کے لیے میرا یقین کریں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ حاتم کی امانت ہے، وہ خود بتائیں گے آپ کو۔ بی جان نے بوجھل دل کے ساتھ اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ ان کی خاموشی عائشہ کے لیے کسی قتل سے کم نہیں تھی۔ حاتم کی ماں ٹھیک کہتی ہے عائشہ، حاتم تو ان مہینوں میں گھر پر ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو کام کے سلسلے میں اتنا مصروف تھا کہ اسے تمہارے لیے وقت نہیں ملتا تھا۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ بی جان کے اس شک نے عائشہ کی رہی صحیح امید بھی توڑ دی۔ حاتم کی ماں نے آگے بڑھ کر عائشہ کا بازو پکڑ کر اسے صحن کی طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا بیٹا آئے اور اسے تمہاری ناپاکی کا پتہ چلے۔ تم خود یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرا بیٹا تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہے گا۔ انہوں نے پوری قوت سے عائشہ کو دھکا دیا اور وہ پتھریلے صحن پر گر پڑی۔ اس کے گھٹنوں سے خون رسنے لگا، مگر اس وقت اسے اپنے جسمانی زخموں کا احساس نہیں تھا۔ اسے تو ان لفظوں کی تکلیف مار رہی تھی جو اس کی پاک دامنی پر اچھالے جا رہے تھے۔ حویلی کے ملازم بھی دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور عائشہ تڑپ کر بار بار صدر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کاش حاتم آ جائے، کاش اس کا فون مل جائے، مگر وہاں صرف سناٹا اور تضحیک آمیز جملے تھے جو اس کا استقبال کر رہے تھے۔ حاتم کی ماں نے جس بے دردی سے عائشہ کو دھکا دیا تھا وہ پتھریلے صحن پر ماتھے کے بل گری تھی۔ اس کے گھٹنے چھل گئے اور سفید دوپٹہ دھول اور مٹی میں اٹ گیا تھا، مگر ان کی زبان کی تلخی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے اپنی یہ نحوست لے کر۔ میرے بیٹے نے تم جیسی لڑکی سے نکاح کر کے اپنی زندگی برباد کر لی، لیکن میں اسے مزید تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی، جبکہ عائشہ نے لرزتے ہاتھوں سے زمین کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور اسے لگا جیسے دیواریں اس پر گر جائیں گی۔ بی جان نے ایک بار اسے دیکھا، مگر پھر نظریں پھیر لیں۔ ان کی اس خاموشی نے عائشہ کے اندر جینے کی آخری تمنا بھی ختم کر دی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی صدر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا ہر قدم من بھر کا ہو رہا تھا اور پیچھے سے آتی ہوئی طنزیہ ہنسی اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے بھاری دروازے سے باہر نکلی، آسمان پر بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا، جیسے وہ بھی اس معصوم پر ہونے والے ظلم پر فریاد کر رہے ہوں۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کے زرد چہرے کو چھوا، مگر اس کے اندر کی آگ نہیں بجھ سکی۔ وہ سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور اسے صرف حاتم کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب اس نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بارش اب موسلا دھار شروع ہو چکی تھی۔ سڑک پر پانی جمع ہونے لگا اور عائشہ کے پاؤں کیچڑ میں دھنسنے لگے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور متلی کا احساس اب اسے مزید نڈھال کر رہا تھا۔ وہ ایک بجلی کے کھمبے کا سہارا لے کر وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ بارش کے تیز قطرے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی طرح لگ رہے تھے، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ کہاں ہیں آپ حاتم؟ دیکھ لیں، آپ کی امانت کو آج سڑکوں پر رول دیا گیا ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں بڑبڑائی اور پھر اچانک اس کا
توازن بگڑا اور وہ کچی سڑک کی ڈھلان سے پھسل کر نیچے کیچڑ میں جا گری۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور اسے دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس اپنی طرف آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ حاتم کی کالی جیپ تھی جو تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ حاتم جو ابھی شہر میں داخل ہوا تھا، اس کا دل کسی انجانے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ اس نے بار بار اپنا فون چیک کیا جو سگنل نہ ہونے کی وجہ سے بند تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سڑک کنارے پڑے اس انسانی وجود پر پڑی، اس نے پوری قوت سے بریک لگائی۔ گاڑی ایک زوردار آواز کے ساتھ سڑک پر گھومی اور رک گئی۔ حاتم نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بارش میں باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ اس وجود کے قریب پہنچا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ عائزہ تھی، اس کی عائزہ جو مٹی اور خون میں لت پت بے ہوش پڑی تھی۔ حاتم نے دیوانہ وار اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اس کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور اس کی چیخیں بارش کے شور میں دب رہی تھیں۔ عائزہ، آنکھیں کھولو عائزہ، یہ تمہیں کیا ہوا؟ تم یہاں اس حال میں کیسے؟ حاتم نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ اس کی سفید قمیص عائزہ کے بدن سے نکلنے والے خون اور کیچڑ سے بھر چکی تھی، مگر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے عائزہ کو احتیاط سے گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کا رخ واپس حویلی کی طرف موڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت لوٹ آئی تھی جو مہینوں پہلے غائب ہو چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ اگر عائزہ کو یا اس کے بچے کو کچھ ہوا تو وہ پوری حویلی کو آگ لگا دے گا۔ جب گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تو وہ عائزہ کو اٹھائے اندر داخل ہوا۔ سب لوگ لاؤنج میں ہی موجود تھے اور عائزہ کی ہی باتیں کر رہے تھے۔ حاتم کا یہ روپ دیکھ کر سب کے سانپ سونگ گئے۔ اس کی ماں نے جیسے ہی کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، حاتم نے ایک ایسی نگاہ ان پر ڈالی کہ وہ وہیں ساکت رہ گئیں۔ اس کے چہرے پر پھیلا کرب اور جنون بتا رہا تھا کہ آج کوئی بھی اس کے غصے سے بچ نہیں پائے گا۔ حاتم عائزہ کے ساکت وجود کو اپنے بازو میں بھرے جب لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور پورے بدن سے بارش کا پانی اور کیچڑ ٹپک رہا تھا۔ اس نے ایک وحشیانہ نظر صوفوں پر بیٹھے گھر والوں پر ڈالی جو اسے اس حال میں دیکھ کر پتھر کے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کو فون کرو، ابھی کے ابھی۔ کوئی ڈاکٹر یہاں ہونا چاہیے ورنہ میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ حاتم کی آواز کسی زخمی شیر کی دھار جیسی گونج رہی تو تایا ابو نے گھبرا کر فوراً فون اٹھایا، جبکہ حاتم کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنا چاہا، مگر حاتم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ان کے قدم وہیں جم گئے۔ حاتم، میری بات سنو بیٹا، یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کے لیے اس قدر پریشان ہو۔ اس نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی ہے۔ یہ بد کردار۔ ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ حاتم نے ایک ایسے گرجدار آواز میں انہیں ٹوکا کہ بی جان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی۔ بس ایک لفظ بھی اور نہیں امی، اگر آپ نے دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری ماں ہیں۔ آپ جسے بد کردار کہہ رہی ہیں وہ میری عزت ہے اور اس کے وجود میں پلنے والا بچہ میرا خون ہے، میرا وارث ہے۔ حاتم کا یہ انکشاف کسی آسمانی بجلی کی طرح ان سب پر گرا۔ حاتم کی ماں کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی، جبکہ بی جان نے حیرت اور پشیمانی سے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ حاتم نے کسی کی پرواہ کیے بغیر عائزہ کو اوپر اپنے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو مسلنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر عائزہ کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا عائزہ، میں تمہیں ان بھیڑیوں کے درمیان تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اپنی مصروفیات کے نشے میں یہ بھی بھول گیا کہ تم کس کرب سے گزر رہی ہوگی۔ وہ دیوانہ وار بڑبڑا رہا تھا اور بار بار اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا، جبکہ نیچے لاؤنج میں ایک قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا، کیونکہ حاتم کے اس دو ٹوک اعتراف نے ان کے تمام الزامات کو ان کے اپنے ہی منہ پر دے مارا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر گھر پہنچی اور حاتم کو کمرے سے باہر جانے کا کہا، مگر وہ کسی صورت عائزہ کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے اصرار پر وہ کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا رہا، جہاں سے وہ عائزہ کے زرد چہرے کو دیکھ سکتا تھا۔ معائنے کے بعد جب ڈاکٹر باہر نکلی تو اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ اس نے حاتم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مریضہ شدید صدمے اور جسمانی مشقت کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی ہے اور اندرونی طور پر خون بہنے کی وجہ سے بچے کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اگر اگلے چند گھنٹے اس کی صحت
نہ سنبھلی تو ہم بچے کو نہیں بچا پائیں گے۔ حاتم کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اس کی ماں اور تائی امی سیڑھیوں کے پاس کھڑی یہ سب سن رہی تھیں۔ اس نے قدم بڑھا کر اپنی ماں کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور نہایت سرد لہجے میں بولا، سن لیا آپ نے؟ اگر آج میری اولاد کو کچھ ہوا یا عائزہ کی جان پر بنی تو یاد رکھیے گا، اس گھر میں حاتم خان کا جنازہ تو اٹھ سکتا ہے مگر وہ دوبارہ کبھی آپ کا بیٹا بن کر نہیں جیے گا۔ آپ نے صرف ایک لڑکی کو گھر سے نہیں نکالا تھا بلکہ آپ نے اپنے پوتے کو سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی نفرت اور حقارت تھی کہ حاتم کی ماں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں، مگر اب پچھتاوے کا وقت گزر چکا تھا۔ حاتم واپس کمرے میں گیا اور عائشہ کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے اپنی زندگی کی تمام تر حرارت منتقل کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ واپس آ سکے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب چاہے اسے اپنے خاندان سے بغاوت ہی کیوں نہ کرنی پڑے، وہ عائزہ اور اپنے بچے کے درمیان کسی کو نہیں آنے دے گا۔ حاتم پوری رات عائزہ کا ہاتھ تھامے اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں اب بھی عائزہ کے زرد چہرے پر جمی تھیں اور وہ بار بار اس کے پوروں کو اپنے لبوں سے لگا کر اپنی پشیمانی کا اظہار کر رہا تھا۔ جیسے ہی صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، عائزہ کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے کراہتے ہوئے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنے پورے بدن میں شدید ٹوٹ پھوٹ کا احساس ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے حاتم پر پڑی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور قمیص پر اب بھی مٹی کے نشان تھے، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ حاتم نے اسے ہوش میں دیکھ کر ایک لمبا سکھ کا سانس لیا اور جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ضبط کیا۔ اس کا لمس اتنا ریشمی اور پیار بھرا تھا کہ عائشہ کو لگا کہ اس کی ساری تکلیفیں دھل گئی ہیں۔ حاتم، آپ آ گئے؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نہیں مانیں گے۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا حاتم۔ عائشہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپانے کی کوشش کی تو حاتم نے اسے نہایت نزاکت سے اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں بھر لیا اور اسے بیڈ سے تھوڑا اوپر اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ شٹ، خاموش ہو جاؤ عائشہ، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اب تمہاری طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ میں آ گیا ہوں نا، اب تمہارا یہ حاتم تمہارے ان بھیڑیوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ان حالات میں اکیلا چھوڑا۔ حاتم کی آواز میں وہ رومان مٹھاس تھی اور گہرا درد تھا جو عائشہ کی روح کو سکون بخش رہا تھا۔ اس نے عائشہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنی پوروں سے چن لیا۔ حاتم نے عائشہ کی گردن کے اس نشان کو دیکھا جو اب مدھم پڑ چکا تھا، مگر اس کی جگہ اب ایک نئی اور مقدس نسبت نے لے لی تھی۔ اس نے عائشہ کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نہایت ہی نرمی سے محسوس کیا جیسے وہ اس ننھی سی جان سے معافی مانگ رہا ہو جو اس کے اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ تھی۔ تم جانتی ہو عائشہ، میں نے جب تمہیں اس حال میں سڑک پر دیکھا تو مجھے لگا میری کائنات اجڑ گئی ہے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے اتنی جنگیں نہیں لڑی تھیں کہ تمہیں کھو دوں۔ اب تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم میرے وارث کی ماں ہو، میرے عشق کی آخری حد ہو۔ حاتم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو عائشہ کے تن بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنے بازو حاتم کی گردن میں حمائل کر دیے اور اس کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے اس وقت دنیا کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اسے اپنے آپ پناہ گاہ مل چکی تھی۔ حاتم اسے اسی طرح گود میں لیے جھولتا رہا۔ وہ اسے اپنی محبت کی تپش سے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ اس نے عائشہ کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے ایک عزم کیا کہ وہ اب اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ کچھ دیر بعد حاتم نے اسے خود سے ذرا دور کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے مسکرایا۔ وہ جان بوجھ کر ماحول کو ہلکا کرنا چاہتا تھا تاکہ عائشہ صدمے سے باہر نکل سکے۔ ویسے ایک بات ہے عائشہ، تم اس حالت میں بھی بہت حسین لگتی ہو، لیکن اب تمہیں بہت زیادہ آرام کرنا ہوگا کیونکہ اب تمہارا یہ شوہر تمہارا ہر نخرہ اٹھانے کے لیے 24 گھنٹے تمہارے پاس رہے گا۔ آفس جائے بھاڑ میں، اب میری پہلی ترجیح صرف تم اور ہمارا بچہ ہو۔ حاتم کے اس رومانوی اور بے باک انداز پر عائشہ کے زرد گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی اور اس نے شرما کر اپنا چہرہ حاتم کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔
حاتم نے اسے اپنی باہوں میں مزید بھینچ لیا اور کمرے کے اس پرسکون ماحول میں صرف ان دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ باہر دنیا کیا کہہ رہی تھی اس سے اب انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ محبت نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا تھا۔ حاتم نے عائزہ کی لرزش محسوس کی جو اس کے مضبوط حصار میں ہونے کے باوجود کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوف ناچ رہا تھا جو اسے حویلی کے اس پتھریلے صحن اور اپنوں کے طنزیہ جملوں نے دیا تھا۔ حاتم نے ایک پل کے لیے اپنا ارادہ پختہ کر لیا۔ اس نے عائزہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر اسے چادر میں اچھی طرح لپیٹ کر دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے قدم جب سیڑھیوں کی طرف بڑھے تو لاؤنج میں موجود تمام گھر والے جیسے دم سادے کھڑے ہوتے۔ حاتم نے سیڑھیوں کے بیچ میں ہی رک کر ایک بار پھر اپنی ماں اور باقی سب کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں موجود سرد مہری کسی کو بھی ہمت نہ دے سکی کہ وہ اسے روک سکیں۔ آپ سب کے لیے بس اتنا کہنا کافی ہے کہ عائزہ کے وجود میں پلنے والا بچہ حاتم خان کا خون ہے۔ اس رات جو ہوا وہ میرا فیصلہ تھا اور عائزہ پر انگلی اٹھانے کا مطلب مجھ پر انگلی اٹھانا ہے۔ آج سے آپ سب یہ سمجھ لیں کہ رخصتی ہو چکی ہے اور میں اپنی بیوی کو اس ماحول میں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا جہاں اسے اپنی پاک دامنی کی صفائی دینی پڑے۔ حاتم کے اس دو ٹوک فیصلے نے جیسے حویلی کے در و دیوار پر خاموشی کا لیپ کر دیا تھا۔ وہ کسی کا جواب سنے بغیر تیزی سے باہر نکلا اور عائزہ کو جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ بارش اب تھم چکی تھی مگر سڑکیں اب بھی گیلی تھیں۔ حاتم نے گاڑی کا رخ شہر کے اس پوش علاقے کی طرف موڑ دیا جہاں اس کا اپنا ذاتی فلیٹ تھا، وہ فلیٹ جو اس نے خاموشی اور سکون کے لیے رکھا تھا، مگر آج وہ اس کی اور عائزہ کی نئی زندگی کا گہوارہ بننے والا تھا۔ پورے راستے حاتم نے عائزہ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے رکھا جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عائزہ نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا اور وہ بار بار حاتم کے اس بدلے ہوئے اور محافظانہ روپ کو دیکھ کر رہی تھی جس نے اسے ایک بار پھر جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ جب وہ فلیٹ پر پہنچے تو حاتم نے اسے دوبارہ گود میں اٹھا لیا۔ عائزہ نے دبی زبان میں احتجاج کرنا چاہا، حاتم میں چل سکتی ہوں، مگر حاتم نے اس کی بات انسنی کر دی اور اسے اندر لے جا کر بیڈ روم کے نرم بستر پر بڑی نزاکت سے لٹایا۔ فلیٹ کی مدھم روشنیاں اور وہاں کی خاموشی عائزہ کے اعصاب کو سکون پہنچا رہی تھی۔ حاتم نے جھک کر اس کے سینڈل اتارے اور اس کے ٹھنڈے پیروں کو اپنے گرم ہاتھوں سے سہلا لیا۔ یہاں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا عائزہ، یہاں صرف میں ہوں اور تم ہو۔ حاتم نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب خوف کی جگہ تشکر نے لے لی تھی۔ عائزہ نے ہمت جمع کر کے حاتم کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے چہرے سے لگایا۔ آپ نے سب کے سامنے میرا ساتھ دیا، مجھے لگا تھا کہ شاید آپ بھی۔ اس کی آواز رند گئی تو حاتم نے فوراً اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ یہ بوسہ اس قدر گہرا اور پیار بھرا تھا کہ عائزہ کے اندر کا رہا سہا ڈر بھی برف کی طرح پگھل گیا۔ حاتم نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت رومانوی لہجے میں بولا، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں نے تمہاری روح سے نکاح کیا ہے عائزہ، جسم سے نہیں۔ اب تم صرف آرام کرو گی میرے لیے، میں تمہارے کافی بنا کر لاتا ہوں اور آج کی رات ہم صرف اپنی اس دنیا کی باتیں کریں گے جو ہمارے بچے کے آنے سے مکمل ہوگی۔ اس نے عائزہ کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے محسوس کیا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب کہ عائزہ نے سکون سے آنکھیں موند لیں، اسے پتہ تھا کہ اب وہ محفوظ ہے کیونکہ حاتم خان اس کا سائبان بن چکا تھا۔ حاتم کچن سے کافی کے 2 مگ لے کر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر عائزہ پر پڑی جو نیم دراز تھی اور اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ حاتم نے کافی کی میز پر رکھی اور خود بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھ کر اس کا سر کو اپنے مضبوط چوڑے سینے پر ٹکا لیا۔ اس کا ایک ہاتھ عائزہ کے بالوں میں بڑی نزاکت سے حرکت کر رہا تھا جیسے وہ اس کی تمام تھکن سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ عائزہ میری طرف دیکھو، حاتم نے نہایت دھیمی اور ریشمی آواز میں اسے پکارا تو عائزہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جہاں اب صرف تڑپ اور والہانہ پن تھا۔ حاتم نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوا اور پھر اس کے گالوں کی سرخی کو محسوس کرتے ہوئے سرگوشی کی۔
تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں صرف اس لیے خاموش تھا کہ میں مصروف تھا؟ نہیں عائشہ، میں تو دن رات صرف تمہارے اور اس پل کے خواب دیکھ رہا تھا جب تم میری مکمل دسترس میں ہوگی۔ مجھے افسوس ہے کہ میری ماں نے تمہیں وہ دکھ دیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اب تم اس فلیٹ کی ملکہ ہو اور میں تمہارا ادنا سا غلام۔ حاتم کے اس رومانوی اور اعترافی انداز پر عائشہ کے لب پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے شرما کر اپنی انگلیاں حاتم کے قمیص کے بٹنوں میں الجھا دیں۔ حاتم نے اس کی دھوتی کو اوپر اٹھا کر اس کی نظریں اپنی نظروں کے حصار میں لیں اور پھر دھیرے سے اس کے کان کے پاس جھک کر اپنی گرم سانسوں سے اسے بے حال کرنے لگا۔ آج کی یہ رات ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہونی چاہیے۔ کوئی ماضی نہیں، کوئی حویلی نہیں، صرف تم اور میں۔ عائشہ، مجھے حق دو کہ میں تمہاری اس خاموش اذیت کا مداوع کر سکوں۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور ایک ایک پور کو چومتے ہوئے اس کے وجود میں لرزہ پیدا کر دیا۔ عائشہ نے خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے حاتم کی قربت میں وہ سکون مل رہا تھا جس کی وہ برسوں سے پیاسی تھی۔ حاتم نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے اوپر اپنا حصار بنا لیا اور اس کی آنکھوں میں محبت کی وہ شمع دیکھی جو صرف اس کے لیے روشن تھی۔ اس نے عائشہ کے بالوں کی مہک کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اسے ایک بار پھر یہ یقین دلایا کہ وہ اب کبھی اسے خود سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ کمرے کی مدھم روشنی ان کے اس رومانوی ملاپ کی گواہ بن رہی تھی، جہاں صرف سانسوں کی تپش اور دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ہم کلام تھیں۔ عائشہ نے حاتم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ اسے اب وہ تمام تلخ باتیں بھولتی جا رہی تھیں جو اسے حویلی میں کہی گئی تھیں، کیونکہ حاتم کی باہوں میں اسے جنت کا احساس ہو رہا تھا۔ حاتم، آپ بدل تو نہیں جائیں گے نا؟ عائشہ نے دبی آواز میں پوچھا، تو حاتم نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا دیا اور پھر نہایت ہی شدت سے اسے اپنے وجود میں بھینچ لیا۔ بدلتے وہ ہیں عائشہ جن کی محبت میں کمی ہو۔ میری محبت تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تمہارے لیے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب تو تمہارے اندر میرا خون پل رہا ہے، تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ حاتم کی اس بات نے عائشہ کے دل کو سرشار کر دیا اور وہ دونوں اس پوش فلیٹ کی تنہائی میں ایک دوسرے کے پیار میں اس قدر کھو گئے کہ باہر کی دنیا ان کے لیے بے معنی ہو گئی۔ اس رات ان کے درمیان نہ صرف فاصلے ختم ہوئے بلکہ ان کی روحیں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہوئیں کہ اب انہیں کوئی بھی طاقت جدا نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی سنہری کرنیں فلیٹ کے سفید پردوں کو چیرتی ہوئی بیڈ پر سوئی ہوئی عائشہ کے چہرے پر پڑی تو اس نے بڑی نکاہت اور سکون کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی راحت محسوس ہو رہی تھی، جیسے برسوں کا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ اس نے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ حاتم وہاں موجود نہیں تھا، مگر تکیے پر اس کی مخصوص خوشبو اب بھی بسی ہوئی تھی، جس نے عائشہ کے دل کو ایک بار پھر دھڑکا دیا۔ وہ ابھی اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور حاتم ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور اس کے بال اب بھی گیلے تھے، جو بتا رہے تھے کہ وہ ابھی نہا کر فارغ ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی دلاویز مسکراہٹ تھی جو عائشہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گڈ مارننگ مائی کوئین، امید ہے کہ رات کی نیند نے تمہاری ساری تھکن مٹا دی ہوگی۔ حاتم نے ٹرے سائڈ پر ٹیبل پر رکھی اور خود بیڈ پر عائشہ کے بالکل قریب بیٹھ کر اسے بازوؤں سے تھام کر اٹھنے میں مدد دی۔ اس نے عائشہ کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ دیا اور پھر اس کے گال کو اپنی پوروں سے سہلانے لگا۔ عائشہ نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ رات کے رومانوی لمحات کی یاد اب بھی اس کے ذہن میں تازہ تھی اور حاتم کی قربت اسے ایک بار پھر بے حال کر رہی تھی۔ حاتم، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں خود بنا لیتی۔ عائشہ نے ٹرے میں موجود لذیذ ناشتے کو دیکھ کر کہا، جس میں اس کی پسند کی ہر چیز موجود تھی۔ حاتم نے ایک چمچ اٹھایا اور خود اسے کھلانے لگا۔ اس کی نظریں عائشہ کے چہرے سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹ رہی تھیں، جیسے وہ اسے اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ زحمت کیسی عائشہ؟ اب سے تمہاری خدمت کرنا میرا سب سے بڑا فرض ہے۔ تم نے میرے لیے وہ کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے مجھے باپ بننے کی خوشی دی ہے اور میرے گناہوں سے بھرے ماضی کو اپنی محبت سے دھویا ہے۔
اب تم صرف آرام کرو گی اور میں تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھوں گا۔ حاتم نے اسے دوسرا لقمہ کھلاتے ہوئے نہایت جذباتی اور رومانوی لہجے میں کہا تو عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے حاتم کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی اکھڑ مزاج اور غصے والا حاتم ہے جو آج اس کے سامنے موم بنا ہوا تھا۔ حاتم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ دونوں دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے۔ کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا ان کے اس سکون کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ فلیٹ کی اس تنہائی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ ناشتے کے بعد حاتم نے عائزہ کو دوبارہ لیٹنے کا کہا اور خود اس کے پیروں کے پاس بیٹھ کر اسے ہلکا سا مساج دینے لگا تاکہ اس کی سوجن اور درد میں کمی آ سکے۔ عائزہ نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر حاتم کی محبت بھری جھڑک نے اسے خاموش کرا دیا۔ خاموشی سے لیٹی رہو عائزہ، اب سے تمہارے اس پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک پر میرا حق ہے اور میں اپنا حق جتانا بخوبی جانتا ہوں۔ حاتم کی اس بے باکی پر عائزہ کا پورا چہرہ تمتما اٹھا اور اس نے تکیے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ حاتم اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کمرے میں کسی موسیقی کی طرح گونج رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں بھول چکے تھے کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے یا حویلی میں کیا ہنگامہ برپا ہے۔ ان کے لیے ان کا یہ چھوٹا سا فلیٹ ہی پوری کائنات بن چکا تھا جہاں صرف محبت، سکون اور آنے والے ننھے مہمان کے خواب تھے۔ حاتم نے عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک بار پھر اسے یقین دلایا کہ وہ اب کبھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے پوری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ حاتم ابھی عائزہ کے پیروں کو سہلا ہی رہا تھا کہ اچانک فلیٹ کے مرکزی دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے بھاری بوٹوں سے کواڑ توڑنے کی کوشش کی ہو۔ عائزہ خوف کے مارے اچھل کر بیٹھ گئی اور اس نے حاتم کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ حاتم کے چہرے پر چند لمحے پہلے والی نرمی ایک دم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ وہ پرانی وحشت لوٹ آئی جس سے دنیا کانپتی تھی۔ اس نے تیزی سے بیڈ کی دراز سے اپنی پسٹل نکالا اور عائزہ کو اشارے سے بیڈ کے پیچھے چھپنے کا کہا۔ حاتم پلیز باہر مت جائیں۔ عائزہ کی آواز لرز رہی تھی مگر حاتم اس وقت ایک شکاری بن چکا تھا۔ وہ دبے قدموں لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور وہاں 3 مسلح نقاب پوش کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ چمک رہا تھا۔ حاتم خان، تم نے سمجھا تھا کہ تم اس لڑکی کے پیچھے چھپ کر اپنی پرانی دشمنیاں بھول جاؤ گے، ان میں سے ایک نے گرج کر کہا اور حاتم پر گولی چلا دی۔ گولی حاتم کے کان کے پاس سے گزرتی ہوئی دیوار میں پیوست ہو گئی جس کی آواز نے عائزہ کی فلک شگاف چیخ نکال دی۔ حاتم نے جوابی فائرنگ کرتے ہوئے ایک صوفے کے پیچھے پناہ لی اور مہارت سے نشانہ لے کر سامنے والے کے کندھے پر گولی ماری۔ لاؤنج گولیوں کی آوازوں اور شیشے کے ٹوٹنے کے شور سے گونج اٹھا۔ عائزہ بیڈ روم میں فرش پر بیٹھی اپنے کانوں پر ہاتھ دھرے اللہ کو پکار رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف حاتم نے ماضی میں گواہی دینے سے انکار کیا تھا مگر اب وہ اسے ختم کرنے کے لیے اس کے ذاتی ٹھکانے تک پہنچ چکے تھے۔ حاتم نے زخمی شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے ایک نقاب پوش کو گردن سے دبوچ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ پٹک کر اس کا سر لہو لہان کر دیا۔ میری بیوی اور بچے کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی تم نے؟ حاتم کی آواز میں وہ جنون تھا جو موت بانٹ رہا تھا۔ اس نے پستول کا رخ دوسرے شخص کی پیشانی پر رکھا ہی تھا کہ اچانک بیڈ روم سے عائزہ کی ایک درد بھری چیخ نکلی، حاتم مجھے بچائیں۔ حاتم کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح بیڈ روم کی طرف بھاگا جہاں ایک چوتھا حملہ آور کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو چکا تھا اور اس نے عائزہ کے بالوں سے پکڑ کر اس کی گردن پر خنجر رکھ دیا تھا۔ عائزہ کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور اس کے سفید لباس پر خون کے چھینٹے پڑے تھے جو شاید ان حملہ آوروں کے تھے۔ حاتم وہیں ساکت رہ گیا۔ اس کا پستل تاننے والا ہاتھ کانپنے لگا کیونکہ آج پہلی بار اس کی کمزوری کسی کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ پستول نیچے پھینک دو حاتم خان، ورنہ اس معصوم کے ساتھ ساتھ تمہارا وہ وارث بھی ختم ہو جائے گا جس کا تم خواب دیکھ رہے ہو۔ حملہ آور نے خنجر کی نوک عائزہ کی گردن میں تھوڑی اور پیوست کی تو وہاں سے خون کی ایک باریک سی دھار نکل کے بہنے لگی۔ حاتم نے دانت پیستے ہوئے اپنا ہتھیار فرش پر ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے مگر وہ بے بس تھا۔ اسے چھوڑ دو، تمہیں جو چاہیے مجھ سے لو، اسے کچھ مت کہنا۔ حاتم کی آواز میں پہلی بار گڑگڑاہٹ آئی تھی۔
عین اسی لمحے عائشہ نے ہمت جمع کی اور حملہ آور کے ہاتھ پر زور سے دانت کاٹے۔ وہ شخص بوکھلا کر پیچھے ہٹا اور حاتم نے پلک جھپکنے میں فرش سے پسٹل اٹھا کر اس کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں۔ کمرے میں بارود کی بو پھیل گئی اور حملہ آور ڈھیر ہو گیا، مگر عائشہ اس خوفناک منظر کو برداشت نہ کر سکی اور حاتم کے بازوؤں میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی، جبکہ باہر اب بھی مزید قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ حاتم نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے جلدی سے عائشہ کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور بیڈ روم کے کونے میں موجود الماری کے پیچھے بنے اس خفیہ راستے کی طرف بڑھا جو اس نے صرف ایسے ہی برے وقتوں کے لیے بنوایا تھا۔ باہر لاؤنج میں مزید قدموں کی چاپ اور گالیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر حاتم نے مہارت سے خفیہ بٹن دبایا اور دیوار کا ایک حصہ خاموشی سے سرک گیا۔ وہ عائشہ کو لیے اندھیری سیڑھیوں سے ہوتا ہوا سیدھا عمارت کی پچھلی جانب موجود بیسمنٹ کے گراج میں جا پہنچا، جہاں اس کی ایک اور بلٹ پروف گاڑی ہمیشہ تیار کھڑی رہتی تھی۔ اس نے عائشہ کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا۔ اس کی آنکھیں اب آگ کے انگارے بن چکی تھیں اور جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ اسے اب اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اسے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا تھا جنہوں نے اس کی زندگی کے سب سے قیمتی متاع پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے باہر نکالا اور شہر کی سڑکوں پر ٹریفک کو چیرتے ہوئے اس پرانی فیکٹری کی طرف روانہ ہوا جو ان غنڈوں کا خفیہ ٹھکانہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دفاع کا بہترین طریقہ حملہ ہے، اور آج وہ حاتم خان نہیں بلکہ ایک ایسا باپ اور شوہر تھا جس کی غیرت کو للکارا گیا تھا۔ فیکٹری کے قریب پہنچتے ہی اس نے گاڑی ایک محفوظ جگہ پر چھپائی اور عائشہ کے ماتھے پر بوسہ دیا جو اب بھی بے ہوشی کے عالم میں کراہ رہی تھی۔ اس نے لاک گاڑی کر کے سسٹم کو فعال کر دیا اور اپنے کوٹ کی جیب سے ایک اضافی میگزین نکال کر پسٹل میں لوڈ کر دیا۔ حاتم دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا، جہاں اسے دیکھتے ہی پہرے داروں نے فائرنگ شروع کر دی، مگر حاتم کی رفتار کسی بجلی جیسی تھی۔ وہ چھپتا چھپاتا اور جوابی فائرنگ کرتا ہوا سیدھا ان کے سرغنہ کے کمرے تک جا پہنچا جو اپنے کارندوں کی موت پر بوکھلا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حاتم نے اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا اور اس کے منہ پر پے در پے اتنے مکے مارے کہ اس کا چہرہ پہچاننے کے لائق نہ رہا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم حاتم خان کی پناہ گاہ میں گھس کر محفوظ رہ جاؤ گے، تم نے میرے بچے پر خنجر تانا تھا، اب دیکھو کہ موت تمہارے سامنے کیسے ناچتی ہے۔ حاتم نے اس کے دونوں پیروں پر گولیاں ماریں تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگے۔ وہ اس وقت مکمل طور پر وحشی بن چکا تھا، جسے صرف خون کی بو ہی پرسکون کر سکتی تھی۔ اس نے فیکٹری کے پیٹرول ٹینکوں کو آگ لگا دی اور اس غنڈے کو اسی آگ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ جب وہ واپس گاڑی میں پہنچا تو عائشہ کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ اسے خون میں لت پت دیکھ کر ایک دم سہم گئی، مگر حاتم نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اسے پرسکون کیا۔ اس کے ہاتھوں سے اب بھی بارود کی بو آ رہی تھی، مگر اس کا لہجہ عائشہ کے لیے وہی ریشمی تھا۔ سب ختم ہو گیا عائشہ، اب کوئی ہمیں پریشان نہیں کرے گا، میں نے تمہارے ہر آنسو کا حساب لے لیا ہے۔ حاتم نے گاڑی سٹارٹ کیا اور اس خوفناک جگہ سے دور نکل گیا جہاں سے آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے عائشہ کو کسی ایسی جگہ لے کر جانا ہے جہاں صرف امن ہو، جہاں کوئی حویلی نہ ہو اور نہ ہی کوئی پرانی دشمنی۔ وہ اسے لے کر شہر سے دور اپنے ایک فارم ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا جہاں قدرت کے مناظر اور خاموشی ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے تیار تھے۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ حاتم اس کی حفاظت کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، اور یہی احساس اسے ایک بار پھر تحفظ کا یقین دلا رہا تھا۔ فارم ہاؤس کی فضا شہر کے شور اور اس خونی ہنگامے سے بالکل پاک تھی، جہاں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حاتم نے عائشہ کو پھولوں سے مہکتے ہوئے ایک کشادہ کمرے میں بٹھایا جس کی بڑی کھڑکی کے سامنے بہتی نہر کا نظارہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ حاتم نے اپنے تمام تر کاروباری معاملات اپنے خاص ملازم کے سپرد کر دیے تھے اور اب اس کا پورا وقت صرف اور صرف عائشہ کے لیے تھا۔ وہ دن بھر اس کے پاس بیٹھا رہتا، کبھی اسے اپنے ہاتھوں سے تازہ پھولوں کا رس پلاتا تو کبھی اسے باغ میں ٹہلاتے ہوئے اس کے آنے والے کل کے خواب بنتا۔ عائشہ کی طبیعت اب سنبھلنے لگی تھی۔
حاتم کی بے پناہ محبت اور توجہ نے اس کے ذہن سے اس خوفناک رات کے نقوش مٹانا شروع کر دیے تھے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے، حاتم نے عائشہ کو باغ میں لگے ایک جھولے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں فرش پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنی خاموشی اور اتنا سکون بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ حاتم نے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھتے ہوئے نہایت جذباتی انداز میں کہا۔ عائشہ نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ پر نور ہو گیا تھا۔ اور آپ نے مجھے وہ تحفظ دیا جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی تھی۔ حاتم، اب مجھے کسی حویلی یا کسی دشمن کا ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے پاس ہیں۔ عائشہ کی آواز میں چھپی یہ سچائی حاتم کے دل کو چھو گئی۔ اسی طرح وقت تیزی سے پر لگا کر اڑنے لگا اور 9 مہینے کا یہ خوبصورت سفر اپنی تکمیل کی طرف بڑھنے لگا۔ حاتم نے ہر گزرتے دن کے ساتھ عائشہ کا خیال ایک نازک گلدان کی طرح رکھا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے دیکھتا کہ کہیں اسے کوئی تکلیف تو نہیں۔ وہ دونوں اکثر گھنٹوں بیٹھ کر اپنے ننھے مہمان کے نام سوچتے۔ حاتم چاہتا تھا کہ اگر بیٹا ہو تو اس کا نام حیدر رکھا جائے، جبکہ عائشہ کو اذلان نام پسند تھا۔ ان 9 مہینوں میں حاتم نے عائشہ کو دنیا کی ہر خوشی دی۔ وہ اسے چاندنی راتوں میں لان میں لے جاتا اور ستاروں کی چھاؤں میں اسے رومانوی کہانیاں سناتا۔ عائشہ کو اب اپنی ساس یا حویلی کی تلخ یاد بھی نہیں آتی تھی۔ اس کے لیے حاتم کی باہیں ہی اس کی پوری دنیا تھیں۔ جب 9ویں مہینے کا آخری ہفتہ شروع ہوا تو حاتم کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ وہ اب ایک لمحے کے لیے بھی عائشہ کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک رات جب چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، عائشہ بیڈ پر نیم دراز تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا انہیں بے صبری سے انتظار تھا۔ اس نے دھیرے سے حاتم کا ہاتھ تھاما جو اس کے پاس ہی بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ حاتم، شاید اب وقت آ گیا ہے۔ عائشہ کے لہجے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوشی تھی۔ حاتم نے فوراً کتاب ایک طرف رکھی اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ گھبراؤ مت عائشہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حاتم نے اسے حوصلہ دیا اور اسے سنبھالتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس کا دل آج خوشی اور ڈر کے ایک انوکھے امتزاج سے دھڑک رہا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے خون کو اپنی باہوں میں لینے والا تھا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں چھایا ہوا سناٹا حاتم کے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ بوجھل تھا۔ جہاں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کسی خنجر کی طرح اس کے اعصاب پر لگ رہی تھی۔ عائشہ کو لیبر روم میں گئے کئی گھنٹے بیت چکے تھے اور حاتم دروازے کے باہر کسی ہارے ہوئے جواہری کی طرح بیٹھا اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، جن پر اب خون کے دھبے نہیں بلکہ پسینے کی ٹھنڈک تھی۔ اچانک لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جس کا حاتم منتظر تھا، بلکہ ایک ایسی مردنی چھائی ہوئی تھی جس نے حاتم کے جسم کو برف کر دیا۔ مسٹر حاتم، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ لیکن نرس کی آواز لڑکھڑائی اور وہ خاموش ہو گئی۔ حاتم کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ وہ دیوانہ وار اندر کی طرف بھاگا جہاں عائشہ بیڈ پر بے سود پڑی تھی۔ اس کا چہرہ اس سفید چادر سے بھی زیادہ سفید ہو چکا تھا جس میں وہ لپٹی ہوئی تھی۔ حاتم نے لرزتے قدموں کے ساتھ عائشہ کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھاما، مگر وہ ہاتھ جو ہمیشہ اس کی تپش سے گرم ہو جایا کرتا تھا آج کسی برف کے ٹکڑے کی طرح ٹھنڈا اور بے جان تھا۔ عائشہ دیکھو، میں آ گیا ہوں، ہمارا بیٹا آ گیا ہے، آنکھیں کھولو۔ عائشہ، حاتم کی آواز میں ایک ایسا قرب تھا جو پتھروں کا جگر چاک کر دے، مگر عائشہ کی پلکوں میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے پیچھے سے آ کر حاتم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ہمیں افسوس ہے حاتم صاحب، ڈیلیوری کے دوران عائشہ کا بی پی شدید بیم ہیمریج ہوا ہے، خون بہنا ہوا ہے۔ وہ مری نہیں ہے لیکن وہ ڈیپ کوما میں چلی گئی ہیں۔ ان کا دماغ کسی صدمے یا کمزوری کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ وہ ایک ایسی نیند میں ہے جہاں سے واپسی کا راستہ صرف معجزہ ہی دکھا سکتا ہے۔ یہ الفاظ حاتم کے لیے موت کے پروانے سے کم نہ تھے۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے وہ آنسو نکلے جو صرف ایک مرد کے آخری حد پر نکلتے ہیں۔ حاتم نے اپنے نوازیدہ بیٹے کو گود میں لیا جس کی معصوم صورت بالکل عائشہ جیسی تھی۔ اس نے بچے کو عائشہ کے ساکت وجود کے پاس رکھا
اور اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا عائزہ کہ تم مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گی۔ تم نے کہا تھا کہ ہم مل کر اسے پالیں گے۔ اب میں اس ننھی سی جان کو کیا جواب دوں گا؟ حاتم کی سسکیاں اب دھاڑوں میں بدل چکی تھیں۔ ہسپتال کا عملہ اور وہاں موجود لوگ اس منظر کو دیکھ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ حاتم کی ماں اور باقی گھر والے بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ دور کھڑے اپنی گنہگار نظروں سے یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر حاتم نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے لیے اب کائنات اجڑ چکی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے بے جان ہاتھ کو اپنے گال سے لگائے وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا بیٹا اس کی گود میں رو رہا تھا، مگر حاتم کی نظریں عائشہ کے اس چہرے پر جمی تھی جو اب کسی مٹی کے بت کی طرح ساکت تھا۔ اسے لگا جیسے زندگی نے اسے سب سے بڑی خوشی دے کر سب سے بڑا دکھ دے دیا ہو، ایک ایسی سزا جس کی کوئی انت نہیں تھی۔ حاتم اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے عائشہ کے ساکت وجود کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کی سسکیاں اب ایک گہرے اور اذیتناک سناٹے میں بدل چکی تھیں جو کسی بھی طوفان سے زیادہ ہولناک تھا۔ وہ معصوم بچہ جو ابھی کچھ دیر پہلے اس دنیا میں آیا تھا اپنے باپ کی گود میں بلک رہا تھا، جیسے وہ بھی اپنی ماں کی ممتا کی خوشبو کو ترس رہا ہو، مگر عائشہ کسی دوسری ہی دنیا کی مسافر بن چکی تھی جہاں سے پکارنے پر بھی جواب نہیں آتا تھا۔ حاتم نے لرزتے ہاتھوں سے عائشہ کی ٹھنڈی انگلیوں کو چھوا اور پھر انہیں اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور حواس حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ تم نے کہا تھا نا عائشہ کہ تم میرے لہجے کی تپش سے پہچان لیتی ہو کہ میں پاس ہوں۔ دیکھو میں پکار رہا ہوں تمہیں، تمہارا حاتم پکار رہا ہے۔ اٹھو اور دیکھو یہ ہمارا بیٹا ہے، وہی حیدر جس کے نام کی تم نے ضد کی تھی۔ حاتم کی سرگوشی کمرے میں پھیلی طبی آلات کی بیپ بیپ میں دب کر رہ گئی۔ وہ منظر اتنا تکلیف دہ تھا کہ قریب کھڑی نرسوں نے بھی اپنی آنکھیں چادر کے پلو سے ڈھانپ لیں۔ اسی دوران حاتم کی ماں کمرے کے دروازے پر کھڑی تڑپ رہی تھیں۔ ان کا وجود شرمندگی اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ قدم بڑھانا چاہتی تھی مگر ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ انہیں اپنے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جب انہوں نے عائشہ کو بدکردار کہہ کر گھر سے نکالا تھا۔ حاتم نے مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی مردنی اور بے بسی تھی جس نے ان کے کلیجے کو چھید دیا۔ دیکھ لیں امی، آپ یہی چاہتی تھی نا کہ یہ لڑکی اس گھر سے چلی جائے؟ دیکھ لیں وہ چلی گئی ہے، وہ اتنی دور چلی گئی ہے کہ اب میں اسے چھو تو سکتا ہوں مگر وہ مجھے محسوس نہیں کر سکتی۔ آپ نے میرا گھر اجاڑنے کی دعا مانگی تھی، خدا نے آپ کی سن لی۔ حاتم کی ہر بات ایک تیر بن کر ان کے سینے میں پیوست ہو رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی، مگر حاتم کا دل اب کسی پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف سے رخ موڑا اور بچے کو جھولے میں ڈال کر خود عائشہ کے بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے لگا جیسے وہ بھی عائشہ کے ساتھ اس اندھیری اور خاموش وادی میں اتر گیا ہو۔ دن گزرتے گئے اور حاتم کا ٹھکانہ اب ہسپتال کا وہی مخصوص کمرہ بن چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے حیدر کو وہیں سنبھالتا، اسے فیڈے پلاتا اور جب وہ سو جاتا تو وہ گھنٹوں عائشہ کا ہاتھ تھام کر اسے ان کی پرانی یادیں سناتا۔ وہ اسے بتاتا کہ حیدر کی آنکھیں بالکل اس جیسی ہیں۔ وہ اسے بتاتا کہ اب فارم ہاؤس کے پھول اداس ہیں، مگر عائشہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرتا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اب صرف معجزہ ہی اسے بچا سکتا ہے، مگر حاتم کی امید نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ روز رات کو عائشہ کے کان میں جھک کر سرگوشی کرتا، میں انتظار کروں گا عائشہ، چاہے میری پوری زندگی اس کمرے میں گزر جائے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا تھا، اب تم مجھے اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی یہ دیوانگی دیکھ کر ہسپتال کا عملہ بھی دعا گو رہتا۔ ایک رات جب حیدر رو رہا تھا اور حاتم اسے بہلا رہا تھا، اسے محسوس ہوا جیسے عائشہ کی ان انگلیوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی ہے جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ حاتم کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے سانس روک کر عائشہ کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب بھی وہی سکون تھا، مگر وہ امید کی ایک چھوٹی سی کرن اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ حاتم کی روح جیسے اس لرزش کے ساتھ ہی جی اٹھی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے حیدر کو اٹھایا اور نہایت احتیاط سے عائشہ کے ساکت سینے پر لٹا دیا۔ معصوم حیدر نے جیسے ہی اپنی ماں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی معصوم پکار اس بند کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی، اور حاتم مصلے پر بیٹھ کر گڑگڑا رہا تھا اور اپنے رب سے معجزے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یا اللہ، میں نے اسے بہت دکھ دیے ہیں، اس معصوم بچے کو اس کی ماں کی خوشبو سے محروم نہ کر، میرے گناہوں کی سزا اس پاک روح کو نہ دے۔
حاتم کی ہچکیاں بند گئی تھیں کہ اچانک مانیٹر پر چلنے والی لکیروں میں تیزی آئی اور عائشہ کے لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے بڑی نکاہت سے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے روتے ہوئے حیدر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ ڈھلک کر اس کے کان کی لوح تک گیا۔ حاتم نے جیسے ہی عائشہ کو پل کے جھپکتے دیکھا، وہ دیوانہ وار اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ عائشہ، تم واپس آ گئیں، تم نے سن لی میری پکار، دیکھو ہمارا حیدر تمہیں پکار رہا ہے۔ حاتم کی آواز خوشی سے رنت گئی تھی اور عائشہ نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھ اٹھا کر حیدر کو چھونے کی کوشش کی۔ اس لمحے کمرے میں موجود تمام ڈاکٹرز اور نرسیں بھی اس معجزے کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں تھے کہ محبت نے موت کو شکست دے دی تھی۔ کچھ ماہ بعد فارم ہاؤس کے وسیع و عریض لان میں اب اداسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سورج کی سنہری دھوپ میں عائشہ ایک ویل چیئر پر بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ننھا حیدر کھیل رہا تھا، جبکہ حاتم اس کے پیچھے کھڑا اس کی زلفوں کو سنوار رہا تھا۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر پرسکون تھا اور آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی تھی۔ حاتم کی ماں دور کھڑی اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں تھی بلکہ ندامت اور ڈھیروں پیار تھا۔ انہوں نے قریب آ کر عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک قیمتی ہار پہناتے ہوئے طبی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں اس گھر کی بڑی تھی، مگر تم نے اپنے ظرف سے مجھے چھوٹا ثابت کر دیا۔ تم نے میرے بیٹے کو جینا سکھایا ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر اپنی ساس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب اس گھر میں کوئی تلخی نہیں تھی، کوئی دیوار نہیں تھی۔ حاتم نے آگے بڑھ کر اپنی ماں اور بیوی دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا، جیسے وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہو کہ اس کی کائنات اب مکمل ہو چکی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو حاتم عائشہ کو سہارا دے کر اندر لے گیا۔ اس نے عائشہ کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ چومنے لگا۔ عائشہ، میں نے زندگی سے جو کچھ مانگا تھا وہ سب میرے پاس ہے، تمہاری محبت اور حیدر کا ساتھ، اب مجھے کسی اور جنت کی تمنا نہیں ہے۔ حاتم کے اس اعتراف پر عائشہ نے اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا اور دونوں کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھنے لگے، جو ان کی مکمل ہوتی کہانی پر گواہ بن کر چمک رہا تھا۔ حیدر اب سکون سے سو چکا تھا اور ان دونوں کے درمیان وہ تمام فاصلے جو برسوں کی دوریوں اور غلط فہمیوں نے پیدا کیے تھے، ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔ حاتم خان کی زندگی میں اب صرف عائشہ کا نام تھا اور اس کی ہر سانس عائشہ کے نام کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کا عشق اب ایک ایسی داستان بن چکا تھا جو ہر دکھ کے بعد صرف سکھ اور سکون کا پتہ دیتی تھی۔